آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس نے لاہور کی سڑکوں سے لے کر سیاسی ایوانوں تک ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں لاہور کی ثقافتی بحالی کے اس بہت بڑے اور پیچیدہ منصوبے کی۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق شہر کے تاریخی مقامات کے ناموں کو لے کر ایک زبردست سیاسی اور ثقافتی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس پورے معاملے کا تفصیلی اور غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہیں تاکہ حقائق واضح ہو سکیں۔ اس جائزے میں ہم جن اہم پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے ان میں سب سے پہلے تاریخی مقامات کے ناموں کی تبدیلی شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم ثقافتی ورثے کی بحالی کے منصوبے کو سمجھیں گے، پھر کثیر المذہبی شناخت کی بحالی، ان تبدیلیوں کے حق میں دی جانے والی دلائل، اور آخر میں اس سب کے پیچھے چھپے سیاسی پس منظر اور تحفظات کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تاریخی مقامات کے ناموں کی تبدیلی کی۔ اگر آج کل لاہور کی سڑکوں سے گزر ہو تو ایک بہت ہی نمایاں اور فوری تبدیلی نظر آتی ہے۔ ذرا ان سرکاری سائن بورڈز پر غور کیجیے۔ 90 کی دہائی میں جن جگہوں کے نام بدلے گئے تھے وہ اب دوبارہ اپنے پرانے ناموں پر واپس آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام پورہ کے بورڈز ہٹا کر اب دوبارہ وہاں کرشن نگر لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح مشہور بابری مسجد چوک کو اب واپس جین مندر چوک کا نام دے دیا گیا ہے، اور مولانا ظفر علی خان چوک ایک بار پھر لکشمی چوک بن چکا ہے۔ مطلب یہ سب اب صرف کاغذی باتیں نہیں رہیں بلکہ سڑکوں پر باقاعدہ ان پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے ثقافتی ورثے کی بحالی کے اس بڑے منصوبے کی۔ اگر ہم صرف چند گلیوں یا سائن بورڈ سے ذرا پیچھے ہٹ کر پوری تصویر دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ناموں کی تبدیلی دراصل ایک انتہائی بڑے اور وسیع شہری ترقیاتی منصوبے کا حصہ ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں بہت بڑا تو اس کا مطلب ہے 50 ارب روپے۔ جی ہاں، سال 2025 میں شروع ہونے والے اس لاہور ہیریٹیج ایریا ریوائیول پروجیکٹ کے لیے یہ خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ یہ بھاری بجٹ خود بتاتا ہے کہ حکومت اس منصوبے کو کس قدر اہمیت دے رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس 50 ارب میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور سرپرست اعلیٰ نواز شریف کی قیادت میں یہ پروجیکٹ صرف پرانے نام واپس لانے تک بالکل محدود نہیں ہے۔ اس کا اصل ہدف اندرون لاہور کے پورے ڈھانچے اور تاریخی ورثے کی مکمل کایا پلٹنا ہے۔ اس میں 48 نو آبادیاتی دور کی تاریخی عمارتوں کی بحالی شامل ہے، مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں کی باقاعدہ مرمت کی جا رہی ہے، اور تو اور جدید سہولیات جیسے کہ بجلی کی تاروں کو انڈر گراؤنڈ کرنا اور نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانا بھی اس کا حصہ ہے۔ یعنی یہ پورے کے پورے علاقے کو ایک نیا اور جدید روپ دینے کی بھرپور کوشش ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کثیر المذہبی شناخت کی بحالی کے حوالے سے۔ ظاہر ہے ذہن میں یہ سوال تو ضرور ابھرتا ہے کہ آخر ان تبدیلیوں کے پیچھے حکومت کی اصل سوچ کیا ہے۔ اس حوالے سے نواز شریف کی طرف سے جو سرکاری موقف سامنے آیا ہے وہ کافی دلچسپ ہے۔ ان کے مطابق تاریخی نام کسی بھی شہر کی اجتماعی یادداشت کا اٹوٹ حصہ ہوتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بالکل یورپی شہروں کی طرز پر ہمیں بھی لاہور کی اس تہ در تہ تاریخ کو محفوظ کرنا چاہیے، جس میں مسلم، سکھ، ہندو، عیسائی، مغلیہ اور نو آبادیاتی سبھی رنگ شامل ہیں۔ آسان لفظوں میں کہیں تو حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ نام شہر کی اصل پہچان ہے اور انہیں کسی خاص نظریے کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان تبدیلیوں کی حمایت میں کیا دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اتنے بڑے اور حساس قدم پر مختلف آراء کا سامنے آنا تو بالکل فطری بات ہے۔ اگر ہم حمایت کرنے والوں کی بات کریں تو ماہرین تعلیم اور مذہبی شخصیات دونوں ہی طرف سے اس کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف بیکن ہاؤس یونیورسٹی کے ساتھ ملک جیسے ماہرین ہیں جن کا کہنا ہے کہ لکشمی چوک جیسے نام محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ ان کی پوری نسل کی ثقافتی یادداشت میں رچے بسے ہیں، اور دوسری طرف مولانا واجد قادری جیسے مذہبی رہنما بھی ہیں جو یہ بڑی دلچسپ دلیل دیتے ہیں کہ تاریخ میں یہ نام خود مسلمانوں نے ہی رکھے تھے، اس لیے ان پرانے ناموں کو واپس لانے سے علاقے کی اسلامی شناخت کو قطعاً کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن کہانی کا ایک اور رخ بھی ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں سیاسی پس منظر اور تحفظات کی طرف۔ جہاں ایک طرف حمایت ہو رہی ہے وہیں دوسری طرف ذرائع اور ناقدین نے ان ثقافتی تبدیلیوں کی ٹائمنگ یعنی اس کے وقت پر بہت سنگین سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ ناقدین کی طرف سے جو سب سے بڑا اعتراض سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے ان تبدیلیوں کے لیے موجودہ وقت کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ ایک مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان اور ان کے رہنما سعد رضوی پر آج کل سخت پابندیاں عائد ہیں۔ ناقدین کا دعویٰ ہے کہ دراصل اسی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا ہے کیونکہ ابھی حکومت کو سڑکوں پر کسی سخت گیر مزاحمت کا ڈر نہیں تھا۔ اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ذرا اس ٹائم لائن پر غور کرتے ہیں۔ یہ کافی حد تک تصویر صاف کر دیتی ہے۔ دیکھیے،
سب سے پہلے 90 کی دہائی میں سیاسی وجوہات کی بنا پر شہر کو ایک مخصوص اسلامی شناخت دینے کے لیے ان مقامات کے نام بدلے گئے۔ اس کے بعد 2025 اور 26 میں TLP کو حکومتی کریک ڈاؤن اور سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور بالکل اسی دوران یعنی مئی 2026 میں انتہائی خاموشی کے ساتھ اصل تاریخی ناموں کو سرکاری بورڈز پر بحال کر دیا گیا، اور وہ بھی کسی بڑے ہنگامے یا احتجاج کے بغیر۔ یہ سارا تسلسل اس تنقید کو مزید ہوا دیتا ہے کہ سیاسی میدان صاف دیکھ کر ہی یہ موجودہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ تو اس تمام بحث کے بعد ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں باقی رہ جاتا ہے کہ 50 ارب روپے کی لاگت سے کی جانے والی یہ وسیع ثقافتی تبدیلیاں واقعی لاہور کی کھوئی ہوئی اجتماعی تاریخ اور اس کی کثیر المذہبی شناخت کو کامیابی سے بحال کر پائیں گی، یا جیسا کہ کچھ ناقدین خبردار کر رہے ہیں، موجودہ سیاسی خلا میں اٹھایا گیا یہ بڑا قدم آنے والے وقت میں کسی نئے اور سنگین ثقافتی یا سیاسی تنازع کی بنیاد رکھ دے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے تاریخ کے بند صفحات کو دوبارہ کھول دیا ہے، اور یقیناً اس کا حتمی جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔ آج کے اس جائزے میں بس اتنا ہی۔ یہ سوچنے کی بات ضرور ہے کہ کیا شہروں کی اصل پہچان محض ان کے ناموں میں ہوتی ہے، یا پھر ان کے اندر پنپتی سیاسی حقیقتوں میں؟